السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ انسان کے اندر فطری طور پر بہت سی خواہشات ہوتی ہیں۔ ہم ان تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ ان کو پورا کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش بھی کرتے ہیں، اور ان خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے ہم رب العالمین کی بارگاہ میں اکثر دعا بھی مانگتے رہتے ہیں۔ یا اللہ، مجھے فلاں چیز عطا فرما، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ یا میرے مولا، اس چیز کو میرے حق میں نفع بخش اور بھلائی کا ذریعہ بنا۔ ہم اپنے رب سے اس طرح دعا کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں۔ ہم ایسے نیک بخت لوگوں کو جن کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی اور وہ جب کبھی بھی دعا مانگتے ہیں تو قبول کی جاتی ہے، انہیں مستجاب الدعا کا لقب دیتے ہیں۔ ایک پرہیزگار مومن اپنی زندگی کو بہت احتیاط سے گزارتا ہے۔ وہ محنت و مشقت ہمیشہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے عبادتیں اور دعائیں بیکار و رائے گا نہ ہو جائیں۔ جو لوگ دل کے اخلاص کے ساتھ اپنے رب سے منت مانگتے ہیں اور اپنے رب کے رب ہونے کا احساس ہمیشہ رکھتے ہیں، ان کی دعائیں رب تک پہنچنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ ہم نے غار میں پھنسے 3 افراد کی کہانی یقیناً سنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ کہانی سنائی تھی۔ کہانی کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے: 3 لوگ ایک سفر پر نکلے۔ رات کو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی۔ ایک چٹان پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا اور غار کے منہ بند کر گیا۔ غار میں پھنسے لوگوں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے تب تک نہیں نکل سکتے جب تک اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی غیبی مدد شامل حال نہ ہو۔ پھر ان تینوں افراد میں سے ہر ایک نے زندگی میں کیے گئے خیر کے کام کے ذریعے رب سے دعا مانگی۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنے والدین سے حسن سلوک کا واسطہ دیا، دوسرے نے اپنی عفت و پاک دامنی کا واسطہ دیا، تو تیسرے شخص نے مزدوروں کا حق دینے اور دولت کی صفائی کا واسطہ دیا۔ ہر ایک شخص نے اپنے اپنے نیک عمل کے طفیل میں دعا کی، اور اس طرح سے غار کے منہ پر حائل چٹان سرکتی چلی گئی اور وہ سب بحفاظت نکل گئے۔ اس کا ذکر ایک حدیث میں موجود ہے۔ پیارے عزیزوں، جب ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اس وقت ہمیں بھی اپنی زندگی کے نیک کاموں کا واسطہ دے کر اپنے رب سے رو رو کر دعا مانگنی چاہیے۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں کو نیکی اور بھلائی سے مزین کریں۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی میں اگر اس طرح سے واسطہ دینے کے لیے خیر و نیکیاں موجود ہوں تو یہ کتنی شادمانی اور قسمت والی بات ہوگی۔